اتنا ظالم قوم، جاہل قوم دنیا کے اندر کوئی بھی نہیں بغیر یہود۔ آج کل مسلمان کے لیے صرف قرآن کریم سے میں ان کا شجاعت، وہ بھی ایک سپارہ، 6واں سپارہ، وہ قرآن فل ہے ان کا برائی سے، ان کا جہاد سے۔ نبی علیہ السلام مشرکین سے پہلے یہود کے ساتھ میں جہاد کیا۔ کعب بن اشرف نے قتل کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابی رافع نے قتل کیا نبی علیہ السلام، خیبر نے فتح کیا نبی علیہ السلام، یہ سب یہود کا جگہ ہے۔ جزیرہ عرب سے عمر رضی اللہ عنہ نکال دیا، بنی نذیر قبیلہ نبی علیہ السلام عصر و مغرب کے درمیان جلا وطن کیا۔ صحابہ کے لیے بتائے جاؤ کوئی راستہ پہ نماز نہ پڑھو، لیکن سب سے پہلے وہ لوگ نکالو، بنی نذیر قبیلہ نکالو، اس سے بعد میں نماز پڑھو۔ کچھ صحابہ نے نماز پڑھے راستہ کے اندر، کچھ نے بالکل راستہ پہ نہ پڑھے، کب تک وہ لوگ نہ نکلے۔ نبی علیہ السلام ایک جماعت کے اوپر بھی برائی بیان نہ کیا۔ نبی علیہ السلام کا امر ہے راستہ پہ نماز نہ پڑھو، بل جاؤ بنی نذیر قبیلہ نکالو۔ عمر رضی اللہ عنہ مکمل جزیرہ عرب سے یہود نکال دیا، ان کے ساتھ میں عمر رضی اللہ عنہ صحابہ کرام نے جہاد کیا۔ آج میں اشد ترین جہاد لازم ہے فردن مسلمان کے اوپر، لیکن کسی کی طاقت ہے کسی کا نہیں، لیکن زبانی کو طاقت ہے۔ جہاد بالید، ہاتھ کے ساتھ کرو، یا دنیا کے ساتھ پیسہ روانہ کرو، اسلحہ روانہ کرو، یا زبان کے ساتھ ان کا شناعت و برائی ذکر کرو نا۔ لیکن آج کل کچھ مسلمان نے، کچھ علماء کرام بھی ہے، انہیں چنانچہ بتائی یزید پر حق ہے، امام حسین باغی ہے۔ آج کل بھی لوگ اعتراض کریں گے یہ حزب اللہ نے کیوں حملہ کیا اسرائیل کے اوپر میں؟ اسرائیل وہ ہم کا ازلی دشمن ہے، ہم کا پیغمبر کا دشمن ہے، ہم کا قرآن کا دشمن ہے، ہم کا دین اسلام کا دشمن ہے۔ حملہ نہ کہ ان کے اوپر میں پہلے سے غاصبین ہے۔ زمین مسلمان نے غصب کیا، بیت المقدس نے قبلہ ہے مسلمان کا، خصوصاً ان کا خواہ ہے، ان کے قبلے کا سوچ بھی نہیں، ان نماز نہ پڑھے گا۔ یہ غاصبین ہے، ظالم میں ہے، چھوٹا بڑا بوڑھا خاتون ایک طرف سے مارے گا۔